بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے نا وہ سیکنڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے لیکچر میں گرامر کو ڈسکس کیا تھا کہ گرامر کیا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، تب کہ آپ کو گرامر سمجھ آیا کہ گرامر کیا ہے، گرامر کو ہم کیوں ریڈ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے مکمل انفارمیشن وہ والا ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے۔ اب ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے سینٹینس کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں کہ ہم مختلف قسم کے ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ بھی گروپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہم بیسیکلی جو ورڈ یوز کرتے ہیں نا اس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں۔ ابھی یہ سینٹینس کیا ہوتی ہے، ہم سینٹینس کے بارے میں جانیں گے کہ سینٹینس کے ڈیفینیشن ہم کس طرح کر لیں گے، سینٹینس کو ہم کس طرح جانیں گے کہ یہ ورڈ سینٹینس کی شکل میں موجود ہے، یہ ورڈ سمپل ورڈز ہے یا سینٹینس نہیں ہے۔ سب سے پہلے دا گروپ آف ورڈز وچ میک کمپلیٹ سینس از کالڈ سینٹینس۔ جب بھی کوئی ایسا گروپ آف ورڈز ہو جو ہمیں کمپلیٹ میننگ دیتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں۔ جو ہمیں کمپلیٹ میننگ دیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سینٹینس کہتے ہیں۔ دوسرا ڈیفینیشن میں نے لکھا ہے، اے گروپ آف ورڈ دیٹ میک اے کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ، یعنی ایسا گروپ آف ورڈ جو ہمیں ایک کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتے کہ ہم نے صرف ایک ورڈ لکھا یا دو ورڈ لکھا لیکن ہمیں کمپلیٹ سینس نہیں دیتا ہے، تو اس کو ہم سینٹینس نہیں کہتے، اس کو ہم سمپلی طور پر ورڈز کہتے ہیں۔ تھرڈ جو ڈیفینیشن ہے، اے گروپ آف ورڈ وچ کنسسٹ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ اینڈ ایکسپریس اے کمپلیٹ تھاٹس، یعنی میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم جو گروپ آف ورڈ لکھتے ہیں اس کو ہم جو کمپلیٹ میننگ دیتے ہیں اس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں۔ یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں پریڈیکیٹ بھی ہوتا ہے اور جس میں سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور کسی تھاٹس کے بارے میں وہ کمپلیٹ سینس دیتے ہیں، کمپلیٹ میننگ دیتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گروپ سینٹینس۔ اس کو ہم پریڈیکیٹ اور سبجیکٹ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ میں نے کچھ ایگزامپل لکھے ہیں جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دا مون از شائننگ، میں نے یہ بتایا کہ مون از شائننگ، چاند چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے۔ اگر میں سمپل یہ کہوں کہ دا مون، ابھی گروپ آف ورڈ ہو گئے، دو ورڈ ہو گئے لیکن ہمیں کمپلیٹ میننگ نہیں دیتا تو ہم اس کو سینٹینس نہیں کہتے۔ جب ہم دیکھیں دا مون از شائننگ تو پھر یہ ایک ہمارے ساتھ کمپلیٹ سینٹینس بن گیا۔ سیکنڈ ون سینٹینس کیا ہے، سیکنڈ ون ہے ہمارے ساتھ دے کلڈ ہم۔ اگر ہم نے صرف یہ کہا کہ دے کلڈ، اس نے مار دیا، کون مار دیا یہ معلوم نہیں ہے ہمیں، تو یہ ہمارے ساتھ سینٹینس نہیں ہوئی۔ جب ہم اس میں کوئی اور چیز ایڈ کریں، جیسا کہ میں نے لکھا ہے دے کلڈ ہم، اس کو اس نے مار دیا، یہ ہم دیکھتے ہیں اس کو اس نے مار دیا، ہم کمپلیٹ سینس کی طرف جاتے ہیں، اس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں۔ تھرڈ ون ہے آئی پلے۔ ابھی یہ معلوم نہیں کہ یہ آئی پلے جو ہم نے لکھا ہے کیا یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگر دیکھیں تو ہمیں کمپلیٹ سینس نہیں ملتا تو ہم اس کو سینٹینس نہیں کہتے، اس کو ہم سمپلی طور پر ورڈز کہتے ہیں۔ اگر میں اس میں ایڈ کر دوں کہ آئی پلے فٹ بال، آئی پلے کرکٹ، آئی پلے باسکٹ بال، یہ چیزیں جب ہم ایڈ کرتے ہیں نا یا اس طرح ہمیں جو میننگ دیتا ہے جو ورڈ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں۔ سینٹینس کے حوالے سے ہمارا دوسرا پارٹ ہے سینٹینس کے اسٹرکچر۔ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ سینٹینس ہے یا سینٹینس کے اسٹرکچر کس طرح ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر جتنے بھی سینٹینس ہے، جو بھی ہم سینٹینس لے رہے تھے وہ دو ورڈز، اس میں دو پارٹس ہوتے ہیں۔
ایک ہوتا ہے سبجیکٹ اور ایک ہوتا ہے پریڈیکیٹ۔ ہم سبجیکٹ کے بارے میں بھی جانیں گے کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اگزامپل بھی لکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ پریڈیکیٹ کہاں پہ ہوتا ہے اور سبجیکٹ کہاں پہ ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں the part of sentence which name the person or thing we are speaking about is called subject۔ سبجیکٹ ہم سینٹینس کے اس پارٹس میں ہوتا ہے جو کہ یا نیم پر مشتمل ہوتا ہے، نیم پر کنسسٹ ہوتا ہے، یا کوئی تھنگس پر مشتمل ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ سیکنڈ پارٹ ہے پریڈیکیٹ کے۔ پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے؟ پریڈیکیٹ سینٹینس کے وہ پارٹس ہوتا ہے جو ہمیں کوئی چیز کے بارے میں سبجیکٹ بتاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ سبجیکٹ ہم کسی شخص کی نیم لے رہا ہے، کسی چیز کا نام اس میں ہم لکھ سکتے ہیں، یا ہم ناؤن یا پروناؤن اس میں لکھ سکتے ہیں، لیکن جو ہم پریڈیکیٹ کو دیکھیں تو پریڈیکیٹ میں ہم کیا لکھتے ہیں، وہ سبجیکٹ کیا کر رہا ہے اس کے متعلق ہم جو انفارمیشن لکھتے ہیں، اس کے متعلق جو ہم نالج لکھتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو ایگزامپل کے طور پر بھی ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں دا ملک از ویری گڈ فار ہیلدی باڈی۔ اب یہ دیکھیں یہ ملک جو ہے، دا ملک جو ہے نا، یہ ہمارے ساتھ سبجیکٹ ہے۔ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے۔ از ویری گڈ فار اے ہیلدی باڈی، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پریڈیکیٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ کوئی چیز کا نام، کوئی شخص کا نام جو ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اور جو نیم یا تھنگز یا پروناؤن یا ناؤن ہم نے اس میں مینشن کیا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جاپان از نون ایز دا ٹیکنالوجی ہب آف دا ورلڈ۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں سبجیکٹ ہمارے پاس جاپان ہے، اور از نون ایز ٹیکنالوجی ہب آف دا ورلڈ، یعنی مطلب کیا ہے کہ جاپان جو ہے نا، وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا کا ایک مرکز ہے۔ دنیا کا کیا ہے؟ ایک مرکز ہے۔ تو یہ جاپان جو ہے نا، یہ ہمیں سبجیکٹ کے طور پر لیا ہے، اور باقی جو سینٹینس ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ ارتھ از راؤنڈیڈ، ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ارتھ از راؤنڈیڈ۔ دا ارتھ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے۔ از راؤنڈیڈ یہ پریڈیکیٹ ہے۔ ارتھ کیا ہے؟ گول ہے۔ ارتھ ہمارے ساتھ گول ہے، زمین گول ہے۔ یہ زمین جو ہے نا سبجیکٹ ہے، باقی گول جو ہے نا اس سبجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کائنڈز آف سینٹینس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں، کائنڈ آف سینٹینس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں سینٹینس کمپلیٹ سمجھ میں جائے۔ ابھی کائنڈس کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اگر آپ دیکھیں دیر آر 4 مین کائنڈز آف سینٹینس، ہمارے ساتھ 4 کائنڈس ہے سینٹینس کی۔ کتنے؟ 4۔ یہ ہم کو MCQs میں بھی آتے ہیں کہ سینٹینس کی مین کائنڈس کتنے ہیں، ہمارے ساتھ 4 ہے۔ نمبر 1 ہے ہمارے ساتھ assertive and declarative سینٹینس۔ اب assertive and declarative سینٹینس کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کس طرح جانیں گے؟ یہ دیکھیں this sentence relate to fact, thoughts and opinion and with the full stop۔ یہ دیکھیں یہ سینٹینس کون سے سینٹینس ہوتے ہیں؟ assertive and declarative سینٹینس۔ یہ وہ سینٹینس ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ کسی کو اوپینین دینا، کسی کو تھاٹس دینا۔ یہ سینٹینس ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے ساتھ سجیشن دینا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ڈکلیریٹیو یا assertive سینٹینس کہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کوئی ہم مضمون لکھتے ہیں یا کوئی ہم بکس کے حوالے سے دیکھیں تو بعض میں کسی جگہ پہ کسی کو اوپینین دیتا ہے، کسی جگہ اس کے تھاٹ ظاہر ہوتے ہیں، کسی جگہ اس کی جو فیکٹس ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟
assertive and declarative sentence कहते हैं। और ज़रूरी ये है कि उनका जो सेंटेंस होती है वो हमेशा के लिए फुल स्टॉप पर ख़त्म होती है। जब तक फुल स्टॉप ना हो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं कहते हैं। सेकंड, अब उसकी एग्जांपल भी हम देख लें। द मोटर बाइक इज़ ग्रे, द मोटर बाइक इज़ ग्रे। अब ये देखिए, अगर हम सिर्फ मोटर बाइक लें और इस ग्रे को हम छोड़ें तो फिर हमारे साथ सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ है, और ना हम ये जानेंगे कि ये क्या हमारे साथ डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है या कोई और सेंटेंस की काइंड्स है। नहीं, ज़रूरी ये है कि ये जो हमारे साथ फुल कंप्लीट मीनिंगफुल हो। अभी ये उन्होंने फैक्ट्स पेश किए है कि ये जो मेरा मोटरसाइकिल है ना, मोटर बाइक है ना, ये क्या है, ये ग्रे कलर का है। अब देखिए उन्होंने फुल स्टॉप लगाया है, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसको हम डिक्लेरेटिव कहते हैं। यहाँ पे देखें, वी आर प्ले क्रिकेटर, हम क्रिकेट खेलते हैं। अभी ये देखें उन्होंने अपने ओपिनियन का इजहार किया, अपनी राय का इजहार किया कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अभी ये जो फुल स्टॉप है ना उन्होंने लगाए हैं, फुल स्टॉप के बगैर डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होता, यानी फुल स्टॉप बहुत ज़रूरी है इसके लिए। थर्ड वन है असलम ट्रेवलिंग विद फ्रेंड्स। असलम क्या कर रहा है, असलम जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ सफ़र कर रहा है। उसको हम इस किस्म के एग्ज़ाम्पल को, इस किस्म के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, उस किस्म के सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के हमने बताया कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं कि वो किसी फैक्ट्स को ज़ाहिर करते हैं, किसी के ओपिनियन को ज़ाहिर कर सकते हैं, किसी की ओपिनियन ज़ाहिर करते हैं, किसी के थॉट ज़ाहिर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। और फुल स्टॉप पे भी आता है उसको हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड काइंड्स है हमारे साथ इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम ये देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, वो उसमें किस किस्म के सेंटेंस होते हैं, किस किस्म के सेंटेंस हम ले सकते हैं। हाँ, इम्परेटिव सेंटेंस हमारे साथ वो सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी जगह के ऑर्डर्स को शो करते हैं, किसी जगह के रिक्वेस्ट शो कर सकते हैं, किसी टाइम हम उसकी कमांड शो करते हैं या कोई सजेशन दे आपको उसको शो करते हैं, तो उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस इज दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच वे आर शो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड सजेशन। अगर इम्परेटिव सेंटेंस हमारे साथ वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप पर किसी ने हुक्म दिया आपको कि ऐसा करो, मेरे लिए पानी लाओ, प्लीज़ कम हेयर, मेरे पास आ जाओ। या कोई आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हो, क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो। इस किस्म के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसा कि हम एग्जांपल देखते हैं, प्लीज़ कम हेयर, आ जाओ, मेहरबानी करके आ जाओ। गो टू द ग्रोसरी शॉप, इस शॉप के पास जाओ। ये किस्म के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस या हम कहते हैं डोंट सिट डाउन, डोंट गो टू बाज़ार। इस किस्म के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 3 किस्म के सेंटेंस जो हमारे साथ होती है वो होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नाम से ज़ाहिर होता है कि ये ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे साथ जिसमें क्वेश्चन होता है, जिसमें कोई आपसे क्वेश्चन करता है, उस किस्म से सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ज़रूरी होता है कि वो द एंड होता है ना, उसके पास क्वेश्चन मार्क लाजमी होना चाहिए। इस किस्म के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि व्हेन डिड ही विल कम टू माई हाउस, अब
کب ہمارے گھر میں آئے ہیں. ویئر ڈو یو لیو, آپ کہاں رہتے ہو. ڈو آئی گو ٹو اسکول, کیا آپ اسکول جاتے ہو, کیا آپ اسکول جاتے ہو. اس قسم کے سینٹینس کو ہم کیا کہتے ہیں, انٹروگیٹیو سینٹینس ہوتے ہیں. ضروری یہ ہوتا ہے کہ کویشچن مارک ہوتا ہے تو پھر ہم انٹروگیٹیو سینٹینس اس کو کہتے ہیں. فور ٹائپ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس. 4 کائنڈس ہے نا ایکسکلیمیٹری سینٹینس. ایکسکلیمیٹری سینٹینس وہ سینٹینس ہوتا ہے جو ہم کسی اسٹرانگ ایکسپریشن شو کرتا ہے. ان ایکسیپٹیڈ جو ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو شو کرتا ہے. یا ہم ایکسٹرا آرڈنری جو ہماری جو موشن ہوتی ہے وہ ایکسٹرا ہوتی ہے اس کو ہم شو کرتا ہے. اس کو ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھیں کہ وٹ اے شیم, مائی ہیئر از انفیئر, آئی جسٹ ون $100. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہوتا ہے. میں نے ابھی $100 جیت لیا. ابھی انہوں نے کیا کہا, یہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایکسکلیمیٹری سینٹینس. یا مائی ہیئر از انفیئر, میرے جو بال ہے اس میں آگ لگی ہے. کیا بال میں آگ لگی ہے؟ نہیں, وہ اتنا گرم, اس کا سر میں اتنا گرمش آ جاتی ہے کہ اس سے کچھ ایسا بول جاتے ہیں جو ایموشنلی ہوتا ہے. جو ایموشنلی فیلنگ ہوتی ہے اس کو ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینس میں لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینس. یہ تھی ہمارے ساتھ سینٹینس کمپلیٹ. اگر کسی کا بھی کوئی قسم کا کویشچن ہو تو وہ کمنٹس باکس میں آ سکتے ہیں. اس کو انشاءاللہ رپلائی بھی ملے گا اور مکمل طور پر گائیڈ لائن ملے گا.